إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كلامه المجيد خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ مسجد کے آداب کے تعلق سے، یعنی مسجد کے کیا کچھ آداب ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ محترم حاضرین، کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے احترام کرنے کے لیے، اس کو باعزت رکھنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ بہترین انداز میں چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے جاتے ہیں، کچھ آداب اور قوانین بنائے جاتے ہیں جس سے ہر چیز اچھے انداز میں انجام پذیر ہوتی ہے۔ تو مسجد بھی اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب ترین جگہوں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اتنا زیادہ احترام رکھنے والی جگہیں، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو آداب اور اصول تو ہونے ہی چاہیے، جن کو فالو کر کے، جن کا اہتمام کر کے، جن کا خیال کر کے ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بن سکتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین سے مناجات کیا جاتا ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ رب العالمین سے شربوسی کی جاتی ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اپنا آنچل بچھاتے ہیں، مسجد وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر بندے آ کر کے اپنا سر ٹیکتے ہیں اور اپنے رب العالمین سے گریہ زاری کر کے اپنے آپ کو سدھارنے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی ڈگر پر چلتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے یعنی وہاں پہ اس کو سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس وجہ سے
کہ جب ہم مسجد کو آئیں، جب مسجد کے لیے آنے لگیں تو اس بات کا خیال کریں، اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جس لباس میں ہم ہیں، چاہے وہ کہ میلا کچیلا ہو، گند زدہ ہو، کوئی خیال نہیں چلے آ رہے ہیں اور اٹھے اور چلتے چلے آ رہے ہیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس طرح سے ہم کسی فنکشن میں شریک ہونے جا رہے ہیں، کہیں میٹنگ ہے وہاں پہ ہمیں شریک ہونا ہے، یا اور بھی کہیں کوئی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے، تو وہاں پہ ہم بن کر کے، سنور کر کے، اچھا لباس زیب تن کر کے ہم وہاں جاتے ہیں، تاکہ لوگوں میں ہم یہ نہ کہلوائیں کہ یہ تو بڑا گندا انسان ہے، اس کے لباس دیکھیے میلے کچیلے پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، مجبوری الگ چیز ہے، کسی کے پاس کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس وافر مقدار میں لباس نہیں ہوتا تھا، ایک ہی لباس ہوتا تھا اور اسی لباس سے گزر بسر کرتے تھے، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی تو ان کو یہ اجازت تھی، مستطیع دیا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب بھی مسجد کی طرف آئیں تو اچھے انداز میں لباس دیکھ تن کر کے آئیں، بہترین انداز میں جو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو ہم پہنیں اور مسجد میں آئیں۔ دوسرے جگہوں پہ اگر ہم اہتمام کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں ہم اچھے بنے رہیں، لوگوں کی نگاہ میں ہم کمتر نہ ٹھہریں، وہاں پہ ہم اہتمام کرتے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، تو یہ تو رب العالمین کی بارگاہ ہے، یہ تو سب سے عظیم ہستی کی بارگاہ میں آ کر کے آپ حاضری دینے والے ہیں، وہاں کے لیے اہتمام کیوں نہ ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے آنے لگو، ہر نماز کے وقت تم زیب و زینت اختیار کر لو، مزین ہو کر کے آؤ، اچھا لباس زیب تن کر کے آؤ، اچھے کی کپڑے پہن کر کے آؤ، اور میلے کچیلے گند وغیرہ لگی ہوئی نہ ہو کہ آپ یوں ہی چلے آ رہے ہیں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کے آداب اور اس کے احترام اور اس کے کی عزت کرنا یہ ہے، یا اس کے حق میں سے یہ ہے کہ آپ جب مسجد کو آ رہے ہیں تو مسجد کو آتے ہوئے جب اپنا قدم اندر رکھنا چاہیں تو یہ شریعت اسلامیہ وہ شریعت ہے، وہ دین اور دھرم ہے، وہ مذہب ہے کہ جس نے یہ بھی بتلایا کہ آپ کو کون سا پاؤں، کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، یعنی داہنا پاؤں آپ کی مسجد کے اندر پہلے رکھیں گے، اس کے بعد بایاں پاؤں رکھیں گے، اور کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ دعا بھی پڑھیں گے، یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے کہ آپ دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ بڑی بہترین دعا ہے، اللہ رب العالمین سے کہ التجا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رب العالمین تیرے در پہ حاضر ہو گئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہونے کے لیے آ گئے ہیں، ربا تجھ سے سوالی ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے اس بات کا طلبگار ہیں، ابواب رحمتک، اپنے رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے، اور کہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما لے، اپنے رحمتوں سے ہمیں ڈھانک لے۔ یہ دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے، بڑی معنی خیز ہے، آپ جب اس پہ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ جو ہی انٹر کر رہے ہیں، قدم رکھ رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں ربا اپنے رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے۔ بھلا بتلائیے اگر ہم یہ دعا کریں گے تو رب العالمین کیوں کر کے ہمیں محروم کر سکتا ہے؟ تو جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو اس صورت میں آپ یہ دعا ضرور بھی ضرور پڑھیں۔ اور مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جب مسجد میں انٹر کریں کہ کسی بھی ٹائم، کوئی بھی ٹائم ہو، کہ کوئی کی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کس ٹائم آئیں گے تبھی وہ کام کرنا، نہیں، جب بھی مسجد میں آپ انٹری کرتے ہیں، جب بھی مسجد میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، آپ آتے ہیں، کہیں سے بھی آئے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،
کہ جب بھی تم میں سے کوئی بھی بندہ مسجد میں آئے، مسجد میں کہ وہ داخل ہوتا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، تو اس صورت میں اس وقت تک وہ نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعتیں ادا نہ کر لے، چاہے خطبہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ یعنی خطبہ سننا یہ واجبی عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ کیا آ کر کے وہ بیٹھ کے کیا آپ نے کہ 2 رکعتیں ادا کی ہے؟ کہا نہیں ادا کی ہے، کہا اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو یہ عمل گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے حق میں سے ہے، مسجد کے آداب میں سے ہے۔ جب بھی آپ آئیں، کیونکہ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں انٹری کرے، مسجد میں داخل ہو، کہ فلا یجلس، وہ اس وقت تک نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں ادا نہ کر لے۔ آج دیکھیں گے کہ کامنلی طور پہ لوگ کی ایک بڑے تعداد ایسی دکھے گی آپ کو، آئیں گے اور وہ کچھ پڑھے بغیر وہ دھڑلے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، نہیں ادا کرتے ہیں، وہ اس ادب کے خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اس مسجد کے جو حق ہے اس کی پامالی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اور اس چیز کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کہ پیاز یا لہسن کھاتا ہے تو اس صورت میں کہ اس کی بو کسی کے دوسرے ذریعہ سے کہ اس کو ختم کر دے، ورنہ وہ مسجد کی طرف نہ آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اکلا، کہ جب کوئی کھا لے، کیا کھائے؟ ثومن، کہ وہ لہسن کھائے، او بصلن، او کہ یعنی پیاز کھا لیتا ہے، فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا، فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، ہم سے دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، وہ اپنے گھر میں تشریف رکھے، اس کو مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ دو چیزوں کے ایگزامپل دے دی اور 2 مثالیں دے دی 2 چیزوں کے ذریعہ سے، اس سے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس پر قیاس لگایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چونکہ پیاز کے اندر، لہسن کے اندر بو ہوتی ہے، ایسی بو ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی متنفر ہوتے ہیں، فرشتوں کو برا لگتا ہے اور فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لہسن اور پیاز اگر تم کھائے ہوئے ہو اس کے بو ختم کر دو، ورنہ مسجد کی طرف نہ آؤ، مسجد میں تشریف نہ رکھو۔ کتنا اہتمام کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی کو ناگواری محسوس نہ ہو، کیونکہ آپ آ کر کے کسی کو تکلیف دیں، یہ گوارا نہیں کیا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو یہ تک فرما دیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ اذا وجد ریحہما من الرجل فی المسجد، کہ یہ دونوں چیزیں یعنی لہسن اور پیاز کی بو اگر کسی سے محسوس ہوتی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، ایسے بندے کو حکم دیتے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کو فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کو بقیع کی طرف، جو قریب ہی میں تھا جنت البقیع، وہاں اس کی طرف اس کو نکال دیا جاتا۔ یہ حکم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ کس لیے فرمایا؟ چونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسانوں کی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا تم لوگ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، ان چیزوں سے بچو۔ آج اس کی ایک مثال ہے، اتنی بدبو بھی نہیں ہوتی ہے لہسن اور پیاز میں کہ بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن کہ اتنی بدبو نہیں ہوتی ہے کہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تھوڑی سی بدبو، تھوڑی سی بو جو لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اس سے منع فرما دیا۔ آج لوگ نہ جانے کون کون سی چیز یوز کرتے ہیں، کون کون سی چیز استعمال کرتے ہیں، اور ایسی بھیانک بدبو آتی ہے کہ بغل والا بیچارہ اس کے ناک پھٹ جاتی ہے، اس کے قریب کھڑا ہونا، نماز ادا کرنا اس کے لیے پہاڑ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے کہ کیسے کر کے نہیں الجھتا، نہیں اس کو کچھ کہتا، مسجد کا احترام کرتا ہے، اپنی زبانیں نہیں کھولتا ہے، لیکن
اس بات کا خیال ضرور کر لیں کہ ہم غلط جا رہے ہیں، مسجد کے آداب کی منافی کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مسجد کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ عام طور پہ جو حرام ہے، جو غلط کام ہے، جس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو کھا رہے ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے بیڑی ہو، چاہے تمباکو ہو، یہ چیزیں جو حرام ہیں وہ تو اس کا حرام کا بدلہ تو پائے گا ہی، اس کی سزا تو بھگتے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مسجد میں ان چیزوں کا استعمال کر کے آتا ہے تو اس صورت میں وہ نمازیوں کو جو تکلیف پہنچایا ہے اس کا بھی وہ جرم وہ اس کو برداشت کرنے پڑیں گے اور اس کی سزا اس کو جھیلنی پڑے گی، اور مسجد کے آداب کی وہ خلاف ورزی کرے گا، مسجد کے حق کی پامالی کرے گا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی اور دوستو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے، دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے۔ یہ بھی آپ لوگ اہتمام کریں، سب لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ صبح کی جب اٹھتے ہیں، یعنی اور بھی ٹائم ہو سکتے ہیں لیکن خصوصی طور پہ صبح ٹائم جب اٹھتے ہیں تو کوشش ایسا کرنی چاہیے کہ ہم مسواک کر کے مسجد کو آئیں، مسواک کر کے مسجد کو آئیں، یا اس کے الٹرنیٹیو چیزیں جو آج آ گئی ہیں کہ یہ برش وغیرہ ہیں اس کو کر کے آئیں، کیونکہ جب انسان اٹھتا ہے اس کے منہ سے بو نکلتی ہے، بدبو آتی ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو اس بو کے ذریعے سے تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، اس وجہ سے اہتمام کریں۔ لیکن آج تو طرز بن گیا ہے یا زندگی کا روٹین کہہ لیجئے کہ لوگ جب ناشتہ کرنے کو جائیں گے، کھانے پینے کے لیے جائیں گے، تبھی وہ ٹوتھ پیسٹ کریں گے، تبھی وہ مسواک کا استعمال کریں گے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، صبح کا اہتمام کریے، فجر کے لیے جب آپ بیدار ہو رہے ہیں اس وقت اہتمام کریے تاکہ آپ کا منہ صاف ہو جائے، دوسرے لوگوں کو آپ تکلیف دینے کا سبب نہ بنے۔ جب مسجد کو آئیں تو وہاں پہ آپ دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کی مسجد میں کسی طرح کی گندگی نہ پھیلاؤ، مسجد میں کسی طرح کی گندگی نہ پھیلاؤ، بلکہ گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرو، گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُرِدَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، میرے امت کے لوگوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، حسنھا وسیئھا، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ان کے اچھے اعمال ہیں، الاذى یماط عن الطریق، کی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، جو دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، دوسرے لوگ اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو ہٹا دینا یہ ان کے اچھے اعمال میں سے ہے۔ اور برے اعمال میں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے اعمال میں سے یہ ہے النخاۃ، یعنی تھوک رہٹ، یعنی کوئی بھی گندگی ہے کہ وہ چیزیں انسان تکون فی المسجد، مسجد میں پھیلاتا ہے، لا تدفن، اور اس کو ہٹاتا نہیں ہے، اس کو دفناتا نہیں ہے۔ پہلے کچی مٹی ہوا کرتی تھی، آج تو پکے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس چیز کو صفائی کر دے، اس چیز کو ختم کر دے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں کسی طرح کی گندگی کرنا یہ انتہائی غلط کام ہے، بلکہ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں جب آپ آ رہے ہوں یا آ گئے ہیں تو بھی کہ جب آ رہے ہیں مسجد میں یا جماعت ہو کھڑی ہے تو آپ سکینت کے ساتھ آئیں، وقار کے ساتھ آئیں، اطمینان کے ساتھ آئیں۔ آپ کو کہ گھوڑا ریس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دوڑنا نہیں ہے کہ آپ ہانپتے کانپتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کو سکون اور اطمینان کے ساتھ آنا ہے کہ آپ کے اندر ایک سکینت ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، آپ بالکل اطمینان کے ساتھ آئیے۔ جو رکعتیں آپ پا گئے ہیں، جتنی نماز آپ پا گئے ہیں اس کو ادا کریں، یعنی کہ امام کے ساتھ مل کر کے ادا کریں، اور جو چھوٹ گئی ہیں اس کو بعد میں ادا کر لیں، لیکن گھوڑا ریس نہ لگائیں، یہ آداب میں سے نہیں ہے، بلکہ آپ کو ادب اور احترام یہ ہے کہ آپ سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آئیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، مسجد کے وقار میں سے اور اس کے عزت میں سے
یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں جب آ گئے ہیں تو اس صورت میں آپ وہاں پہ شور و گل نہ کریں، مسجد میں چیخ و پکار نہ کریں، بلند آواز میں باتیں نہ کریں، اور کہ بے فضول کی باتوں میں آپ نہ لگے۔ مسجد میں جو کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں، اللہ رب العالمین کے بڑائی بزرگی بیان کریں، اور رب العالمین سے مناجات کریں، رب العالمین سے دعائیں کریں، اور فضول کی باتوں میں نہ پڑیں، اور چیخ و پکار نہ کریں۔ چونکہ فرماتے ہیں صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، کسی نے کنکری کے ذریعے سے ان کو مارا، پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ دو لوگ بات کر رہے تھے، مسجد میں کھڑے ہو کر کے بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے، کہا ان دونوں بندوں کو لے کر کے میرے پاس آؤ۔ جب ان دونوں بندوں کو لایا گیا تو چنانچہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ؟ کہا کہ من انتما من این انتما، کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم لوگ؟ من انتما، کہ تم لوگ کون ہو، اپنا پہچان بتلائیے۔ او من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا قالا، فرمایا کہ ہم لوگ طائف سے آئے ہوئے ہیں، طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگ لو کنتما من اہل البلد، اگر تم لوگ اس شہر کے رہنے والے ہوتے یعنی مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو ہم تمہیں ضرور صدا دیتے۔ ترفعانی فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو اور چیخ کر کے باتیں کر رہے ہو، لہذا یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ہم اپنے آواز کو دھیمی رکھیں، اپنے آواز کو دھیمی مدھم رکھیں، پست رکھیں، اور چیخ کر کے یا کہا لگا کر کے ہنسنا اور تفریح بازی کرنا اور ٹھٹھے کرنا اور یہاں پہ آ کے جوکس مارنا، یہ تمام چیزیں مسجد کے احترام کے خلاف ہیں، مسجد کے ادب کے خلاف ہیں۔ ان چیزوں سے اعتراض کریں، ان چیزوں سے بچیں، بلکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں اور فضول کاموں میں نہ پڑیں، فضول چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور جو بھی جس کام کے لیے آئے ہیں آپ اس کام میں لگے رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بندہ نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور ابھی ٹائم بچا ہوا ہے، اور وہ ٹائم میں وہ بیٹھ کر کے کہ اگر کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ، تو بھی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کب تک دعائیں کرتے ہیں؟ کہ جب تک وہ بندہ وہاں پہ تشریف رکھتا ہے اور وہ محدث نہیں ہو جاتا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا ہے، یا کہ وہ کوئی ایسے تکلیف دہ بات نہیں کر دیتا ہے، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے والا عمل نہیں کر لیتا ہے، تب تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ آداب ہیں، ان آداب کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے آپ جب مسجد میں آ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جائیے، اور چھلانگے مارتے ہوئے نہ بھاگیے، نہ یہ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے گزریے، چونکہ سامنے سے گزرنا، مصلی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا اتنا خطرناک عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو یعلم المار کی بین یدی المصلی، کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے سامنے سے گزرنے والے بندے کو اگر پتہ چل جائے ماذا علیہ، کہ جو گزرنے کے نتیجے میں اس کو کی سزا ملے گی، اگر اس کو پتہ چل جائے تو لکان ان یقفا 40 خیر لہ، اس کو 40 سال، یا راوی نے کہا 40 دن یا 40 سال تک اگر اس کو کھڑا ہونا پڑے تو کھڑا رہے گا، لیکن سامنے سے دوڑتا ہوا نہیں جائے گا۔ من ان یمر بین یدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سامنے سے گزرنے کا انجام ہے۔ آپ تو لوگ دھڑلے کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں کہ 2 منٹ 4 منٹ وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کتنا خطرناک عمل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تنبیہن فرما دیا، اور یہ یا یوں کہیے کہ ڈرانے والے انداز میں فرما دیا کہ تم لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو کسی کے سامنے سے گزرتے ہوئے نہ جاؤ، کسی کے سامنے سے چھلانگے مارتے ہوئے نہ جاؤ، اور کوشش یہی کرو کہ پہلے آنے کی کوشش کرو اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ کرو کہ درمیان میں جگہیں چھوڑ کر کے بیٹھے رہو اور جب سامنے والا آئے گا تو چھلانگے مارتا ہوا آئے گا، نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آ کر کے سامنے اور پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، چوتھی صف، یعنی جس طرح سے ہے کہ بالکل اسی طرح سے کنٹینیو اسی طرح سے ہونا چاہیے، کہ سیریل وائز ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ من بھایا بیٹھ گئے،
ٹھیک ہے بیٹھ گئے، لیکن کہ آپ جو آئے تھے پہلے، جو اجر و ثواب آپ کو آگے چل کر کے ملنے والا تھا، آپ نے اس کو کھو دیا، آپ نے اس کو کھو دیا، آپ اس سے محروم ہو گئے۔ کسی اور کا نقصان نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہوا۔ اور دوسری چیز، اگر جو آگے بیٹھے ہوئے بندے ہیں وہ درمیان میں اگر جگہ چھوڑے رہیں گے تو اس صورت میں جو بعد میں آئے گا آگے کی جگہ دیکھے گا تو چھلانگے مارے گا اور کودتا ہوا آئے گا، اس کے نتیجے میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، اس کے اس اعمال کرنے کے نتیجے میں، چونکہ وہ مجبور ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والوں نے کی جگہ چھوڑ رکھی تھی۔ تو لہذا اس چیز کا جب بھی کہیں بھی جائیں، کہیں بھی بیٹھیں، یہ طریقہ ہوتا ہے، ہر مجلس کا طریقہ ہوتا ہے، اور خصوصی طور پہ مسجد میں یہ طریقہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی آئیں اگلی صفوں کو تکمیل کریں، اگلی صفوں کو مکمل کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند آداب تھے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ جب بھی ہم مسجد تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو اس صورت میں ہم مسجد میں جب بھی آئیں تو ہم دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم مسجد سے نکلنے لگیں، مسجد سے ہم جب جانے لگیں، تو بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے حاضری دیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے حاضری دینے کے بعد جب تم مسجد سے جا رہے ہو تو سکون اور اطمینان کے ساتھ جاؤ، ایسا نہ لگے کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی باڑے میں کہ لوگ باندھے گئے تھے اور نکل کر کے اتنا تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں کہ مت پوچھئے، ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ 2 رکعتیں سنت ادا کر لیں۔ ہاں، اگر یہ چیز ہے کہ کوئی جا کر کے گھر پہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، سنت کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ گھر جائے گا تو نہیں ادا کرے گا، اس سے چھوٹ جائے گی، تو مسجد میں ہی ادا کر کے نکلے۔ کون سا پہاڑ ٹوٹ جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں لوگ۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ باندھے ہوئے تھے اور بھگدڑ مچی ہے اور بھاگتے چل رہے ہیں۔ کہیں یہ دربار، یہ جو در ہے، یہ ایسا در ہے کہ جہاں پہ رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح و شام مسجد کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے، اس کے آنے کے نتیجے میں، صبح و شام آنے کے نتیجے میں اس کو جنت میں اس کی ضیافت فرماتے ہیں۔ مہمان نوازی اس کو جنت میں اس کو ملے گی، اس کا پھل جنت میں ملنے والا ہے۔ اور جو بندہ ہر قدم رکھتے ہوئے وہ آتا ہے، وہ جو قدم اٹھاتے ہوئے آتا ہے، ایسے بندے کے ہر قدم کے نتیجے میں اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے، وہ محروم نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور جو چیزیں وہ سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کا ہر ایک چیز کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہ گپے بازیوں میں ہمارا ٹائم بہت لاس ہوتا ہے، بہت ہم گزار دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں سنورتی ہے، وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کہ بالکل ہانپ کانپ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ 5 منٹ، یعنی ان کو لگتا ہے کہ نماز ہو جائے اور فوراً بھگدڑ مچ جائے اور بھاگ لگی رہتی ہے، یعنی 5 منٹ۔ اگر کوئی بندہ کسی کو آسرا دے کے آئے ہیں، بس 5 منٹ میں ہم آ رہے ہیں، 5 منٹ میں آ رہے ہیں، گویا کہ یہ لگتا ہے کہ مسجد میں یعنی اللہ رب العالمین کو دینے کے لیے 5 منٹ ہی ٹائم ہے۔ 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اس میں سے 10 منٹ سکون سے اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکل پاتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کے دیے ہوئے یہ کی دن اور رات ہے، اگر وہ چھین لے تو اس چیز کو عطا کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب مسجد سے نکلنے لگے، مسجد سے آپ نکلنے لگے، تو اس صورت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ دعا پڑھتے ہوئے نکلیے۔ کون سی دعا ہے؟ یعنی کہ آئے تھے تو رب العالمین کی رحمتوں اور کرم کی دعائی دیتے ہوئے آئے تھے، اس کو طلب کرتے ہوئے آئے تھے، اور جب نکل رہے ہیں تو اس صورت میں بھی دعا کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے رب العالمین اب تیرے در سے جا رہے ہیں لیکن تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تجھ سے یہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ اپنے فضل عطا کر دے، اپنا فضل عطا کر دے، کہ ہم جدھر جائیں کہ ہم کو حلال روزی عطا ہو، جدھر جائیں کہ ہم عزت کے ساتھ رہیں، اور ہم کسی طرح کی پریشانی میں اگر مبتلا ہوں رب العالمین اس سے نجات دے دے۔ تو یہ فضل الہی تلاش کرتے ہوئے اور طلب کرتے ہوئے بندہ نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے رہا ہمیں کہ مسجد کے جو آداب بدلائے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان آداب کو اہتمام کرنے والا، ان کو لحاظ کرنے والا اور ان کو اہتمام کر کے اپنی زندگی میں ڈھال کر کے اس کے مطابق چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا